یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کے تقریباً ہر سورے میں اللہ جل شانہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کے اول مخاطب وہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ اکرام آپ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کفار کے لیے میدان جنگ میں یہ سخت ہوتے ہیں، اور رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، یہ آپس میں محبت والے ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور ان کی عبادت کی گواہی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ تو دیکھے گا رکعا سجدن، کہ کبھی رکوع کے حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے کے حالت میں ہوتے ہیں۔ تو ایک کیسی عظیم قوم تھی، ایک ایسی عظیم جماعت تھی کہ جن کی عبادت کا تذکرہ، جن کی عبادت کی گواہی قرآن کریم میں اللہ جل شانہ خود دے رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ دل سے نہیں، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کے لیے اس طرح کرتے ہوں، ان کے دل میں کچھ اور ہو، تو قرآن نے اس پر بھی گواہی دی کہ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی اخلاص کی گواہی قرآن کریم خود دے رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ورضوانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو یہ تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا ان کے دل کی صفائی کی گواہی جو ہے وہ بھی قرآن کریم ہی دے رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کا چہرہ کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تو ان کے چہرے پر دیکھے گا نشان من اثر السجود، سجدے کا۔ تو ان کے دل کا بھی تذکرہ ہے، ان کے چہرے کا بھی تذکرہ ہے، ان کے معاملات کا بھی تذکرہ ہے، ان کی عبادات کا بھی تذکرہ ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا تذکرہ قرآن، مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بھی ان کا تذکرہ تھا، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ تھا، ان کی مدح سرائی ہوئی تھی۔ تو کیسی عظیم جماعت ہے کہ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، تورات بھی گواہی دے رہی ہے، انجیل بھی گواہی دے رہی ہے کہ یہ عظیم لوگ ہیں، ان کے دل صاف ہیں، ان کی عبادات کا تذکرہ ہے، ان کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت مثال سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ان صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی ہے، اخرج شطأہ، جو کومپل نکالتا ہے، پھر شروع میں وہ کھیتی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ کھیتی اس کو مضبوط کرتی ہے، فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ، وہ موٹی ہو جاتی ہے، فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، یہاں تک کہ جب وہ موٹی تازہ ہو کر اپنے تنے پر کیا ہو جاتا ہے، سیدھے وہ کومپل کھڑا ہوتا ہے۔ یوجب الزراع، اور وہ خوش کر دیتا ہے اس کے سن کو۔ یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو جس طرح کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، میرا رب فرما رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو دیکھ کر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، اور ان کی وجہ سے کافروں کے دل جل جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے ساتھ دشمنی جو ہے، ان کے لیے بد زبانی، ان کے لیے دل میں بغض رکھنا، یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھ کر کفار کے دل جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔
پھر آگے فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں سے منہم ان میں سے مغفرتا و اجرا عظیما ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان میں سے سب کے لیے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر ایک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کریم نے سند دے دی ہے کہ یہ جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو لہٰذا ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی اتنی واضح آیات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی غلط تاریخی واقعہ لے کر یا کوئی بدبخت اپنی طرف سے بات لے کر ان کی طرح منسوب کرتا ہے تو خود ان کی بدبختی کے لیے کافی ہے اور کم بختی کے لیے کافی ہے، ورنہ تو قرآن کریم تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ بڑے درجے کے لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے۔ ابو بکر و عمر جنتی جنتی